زبیر صاحب، اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے، اب ٹھیک ہے ابھی معاہدہ نہیں ہوا، سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن ایک بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہونا ہے ابھی، پہلے والا سامنے نہیں آیا، ظاہر ہے یہ بھی نہیں آئے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان تو اب دفن ہو گیا نہیں؟ ایک تو اسما، ہمیں اس ملک میں نا فیکٹس نہیں پتہ چلتے اور حکومت ہی ظاہر ہے اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ فیکٹس بتائے اور بیفور ہینڈ بتانا چاہیے. یہ جو بات چیت بھی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا. اب جس طرح وہ مصطفیٰ ذکر کر رہے تھے ٹی ایل پی کا، کہ آج سے ایگزیکٹلی 2 ہفتے پہلے انفارمیشن منسٹر نے آ کے کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ بتایا کہ ٹی ایل پی اب ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پر ٹریٹ کی جائے گی اور وہ انڈین فنڈڈ ہے. اب اس 2 ہفتے میں کیا کچھ نہیں ہوا کہ پتا چلا کہ نہیں، وہ انڈین فنڈڈ بھی نہیں ہے اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، اور جو بین لگا ہوتا وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بھی اگر تھوڑا بہت اگر ہمارے قبائلی علاقوں میں کچھ دہشت گردی کی کوئی انسیڈنٹس ہوتے تھے پچھلے سالوں میں، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ چونکہ افغانستان کا کوریڈور یوز کرتی ہے انڈیا اور وہاں سے وہ حملے ہوتے ہیں، اور جب کابل فتح ہو گیا، طالبان آ گئے، تو ہمارا وہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ ہم نے گھٹنے ٹکا دیے اس کے بعد، اور اس لیے ٹکا دیے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود ٹی وی انٹرویو میں ٹرکش ٹیلی ویژن پر بتایا کہ اسپیٹ آف اٹیکس، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو اپنے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا یس جسٹ اے اسپیٹ آف اٹیکس. ناؤ اف دا پرائم منسٹر از ریڈی ٹو ایکسپٹ کہ ان کے فوج کے جوانوں کو مارا جائے، بے دردی سے مارا جائے، اینڈ دس از کمنگ آن ٹاپ آف آل دی ادر تھنگز جو اتنے سالوں لیکن ہو سکتا ہے زبیر صاحب کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کوئی سر ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے 6 معاہدے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور وہ معاہدے کامیاب نہیں ہوئے. ریاست یہ بات جانتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایک ٹائم دیا جا رہا ہو کہ آپ اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے. نہیں تو پھر ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے نا، اس ملک کا اسٹیبلشڈ قانون یہ ہے کہ اگر جتھے ہوں یا وہ لوگ جن کے پاس بندوقیں ہوں اور وہ اگر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے لیے جس میں ہماری نیوکلر آرمڈ فورسز ہے ان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے، تو ہم گھٹنے ٹیک دیں گے. اور ایک کے بعد دوسرا اگر ہم اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہوں گے، تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم پیس بالکل ہو سکتا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ آف وار میں نہیں رہ سکتا ہے، بالکل آئی ایگری، لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوگی پیس. اگر کوئی غلط فہمی میں ہے کہ اس کے دورس نتائج ہوئیں گے تو وہ نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ آج ٹی ٹی پی ہے، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا آگے وہ کہ جی یہ تو بڑا آسان ہے. اس ملک میں اپنی بات منوانا تو بہت ہی آسان ہے. ٹی ایل پی نے شو کر دیا، ٹی ٹی پی نے شو کر دیا، کل ایک اور آرگنائزیشن نے اعلان کر دیا کہ جی ہم وہ کریں گے، ہمارے پاس سے بین ہٹایا جائے، اور جو آپ کے 2-4 اور بینڈ آرگنائزیشن ہیں وہ بھی آ جائیں گی، اور پھر ایک نئی ایمرجنگ 7 آرگنائزیشن ہیں. کل کے بعد ویسے 78 تھی، وہ سب کی سب باہر آ جائیں گی سڑکوں کے اوپر، ان کے پاس ظاہر ہے کہ سب کچھ آئیں گی نا، کیوں نہیں آئیں گی؟ پھر آپ ان کے ساتھ ظلم، اور پھر آپ خود سوچیں کہ وہ جو امیجز ہیں پنجاب پولیس والے لوگوں کے جن کے ساتھ حشر ہوا ہے، جو امیجز ہیں اے پی ایس کے بچوں کے، جو امیجز ہیں جن کو مسجدوں میں اور چاراہوں پر اور بازاروں میں مارا گیا، عورتوں کو، بچوں کو اور سب کو، اور وہ آج بھی کلیم کر رہے ہیں. یا تو کوئی ریمورس ہو کہ حکومت پاکستان ہمیں یہ بتائے کہ جی وہ بالکل اس بات پر شرمندہ ہے، بٹ دے آر انسسٹنٹ آن دیٹ پالیسی کہ جی اگر آپ حکومت پاکستان نے نہ ایگری کیا ان کے ٹرمز، تو یہ سیز فائر ایک ٹیمپریری سیز فائر تو ہوتی ہے، ٹیمپریری چیز ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ جاری کرے گی.